اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ کربلا کے بعد مظلومیت کی ایک ایسی داستان جس کو سن کر پتھر دل انسان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ ایک معصوم جنازہ جسے قبر سے نکالا گیا، جس کا سر قلم کیا گیا، جسے 4 سال سولی پر لٹکایا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی۔ یہ داستان ہے فرزند رسول جناب زید شہید علیہ السلام کی۔ ناظرین کرام، 122 ہجری میں جب جناب زید نے کوفہ میں بنی امیہ کے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی تو کوفہ والوں نے ایک بار پھر اپنی پرانی تاریخ دہرائی اور مٹھی بھر وفاداروں کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے مد مقابل لشکر کا دلیری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک زہریلا تیر آپ کی پیشانی مبارک پر آ کر لگا۔ اسی زخم کے نتیجے میں جناب زید شہید ہو گئے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وفادار اصحاب جانتے تھے کہ بنی امیہ کے درندے لاش کی توہین کریں گے، چنانچہ انہوں نے رات کی تاریکی میں ایک نہر کا پانی روکا، وہاں قبر کھودی، جناب زید علیہ السلام کو دفن کیا اور پانی دوبارہ اوپر سے گزار دیا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، لیکن افسوس ایک غدار نے مخبری کر دی۔ بنی امیہ کے ظالموں نے جناب زید کی قبر کو کھودا، فرزند رسول کے جسم مبارک کو نکالا، ان کا سر مبارک قلم کر کے دمشق بھیج دیا گیا اور ان کے بے سر لاشے کو کوفہ کے دارالامارہ میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 4 سال تک وہ پاکیزہ جسم سولی پر رہا، لیکن اس جسم سے عطر کی خوشبو آتی رہی، جہاں تک کہ جب ہشام مر گیا اور نیا خلیفہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ اس لاش کو سولی سے اتار کر آگ لگا دی جائے اور اس کی راکھ کو فرات کے پانی میں بہا دیا جائے۔ ناظرین، ظالموں کا خیال تھا کہ وہ زید بن علی کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن آج بنی امیہ کی قبروں کا پتہ نہیں، اور جناب زید بن علی کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک مظلوموں کے دلوں کی دھڑکن بن کر زندہ رہے گا۔ یہ وہ قیام ہے کہ جس کی معصومین علیہ السلام نے تائید کی ہے۔ جناب زید اور ان کی اولاد نے دشمن اسلام کے خلاف جو قیام کیا، اس کی تائید زمانے کے امام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی تائید ہے، اس کو شامل۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ 2 صفر یوم شہادت جناب زید بن علی زین العابدین علیہ السلام کے موقع پہ میں آپ تمام مومنین کی، مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ 14 معصومین بالخصوص زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔